اعلان کر دیا ہے اور قاسم مسلمان بھی سنا ہے آ رہے ہیں پاکستان کو، کیسے دیکھتے ہیں اس پر کیا فرمائیں؟ دیکھیے اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر صوبے میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی جو انتظامی ذمہ داریاں ہیں وہ سب سے پہلے پوری کریں اور اس کے بعد جو سیاسی ذمہ داریاں ہیں انہیں نبھائیں۔ یہ تو تمام پارٹیوں کے لیے ہے۔ باقی تحریک انصاف اگر چاہتی ہے کہ وہ دوبارہ کوئی پروٹیسٹ کی بات جس طرح انہوں نے کی ہے وہ کرے، تو اگر تو انہوں نے کوئی پرامن احتجاج کی بات کی تو ضرور کریں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں جو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے احتجاج رہے ہیں وہ بڑے پرتشدد احتجاج رہے ہیں، سیاسی احتجاج نہیں تھے۔ ان میں انتشار، ہنگامہ آرائی، توڑ پھوڑ آپ نے تمام ان راستوں سے جہاں سے وہ گزرے ہیں آپ نے دیکھی ہے، اور اس دفعہ بھی جو بیانات ان کی لیڈرشپ کے آ رہے ہیں، خاص طور پہ جو سی ایم ہیں کے پی کے، انہوں نے اس احتجاج کے دوران جو ہے وہ اسلحہ لے کے آنے کی بات کی ہے۔ تو اگر اس طرح کے احتجاج کی وہ بات کریں گے تو یقیناً موجودہ ملکی صورتحال میں کسی بھی مہذب معاشرے میں، کسی بھی ملک میں اس طرح کے احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اور پاکستان تو اب ماشاءاللہ جس طرح موجودہ صورتحال ہے اندرونی طور پہ اس خطے میں، بین الاقوامی طور پہ پاکستان کو جو پذیرائی ملی ہے، پاکستان کو جو عزت حاصل ہوئی ہے، جو اس کی پوزیشن جو ہے مستحکم ہوئی ہے ہر فورم پہ، اس میں قوم کو ڈیوائیڈ کرنا، اس طرح کا انتشار پھیلانا، نفرت اور تفریق پھیلانا جو تحریک انصاف کر رہی ہے، اس کی قطعی طور پہ اجازت نہیں دی جا سکتی۔ سر اگر یہ اسلام آباد کی طرف موو کرتے ہیں تو حکومت ایکشن لے گی پہلے کی طرف؟ جی میرا خیال ہے میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے کہ اس کی اجازت قطعی طور پہ نہیں دی جا سکتی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کے پی کے اندر اگر یہ حکومت اپنی جو ہے اپنی سڑکیں بلاک کرنا چاہتی ہے یا اٹک پل کے اوپر وہ پروٹیسٹ کر کے سڑکیں بلاک کرے گی یا سی پیک کو متاثر کر سکتی ہے، تو وفاقی حکومت کا کیا سٹانس ہوگا اس پر؟ دیکھیں جی، وفاقی حکومت کے جو انیشیٹو کے پی میں موجود ہیں، وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو ٹھیک کرنا ہو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو، سی پیک کے پروجیکٹس ہوں، اس میں اگر وہ تعطل ڈالنے کی کوشش کریں گے تو اس کا راستہ بنانا وفاقی حکومت کو آتا ہے، اور ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور وہ کے پی کے عوام کے لیے کرنا ہے۔ جن پروجیکٹس کا میں نے نام لیا ہے، جن انیشیٹوز کا میں نے نام لیا ہے، یہ پنجاب، سندھ یا بلوچستان کے عوام کے لیے نہیں ہے، یہ کے پی کے عوام کے منصوبے ہیں اور ان کی فلاح و بہبود کے منصوبے ہیں، ان کی خوشحالی کے منصوبے ہیں۔ صوبائی حکومت اگر ان میں رکاوٹ ڈالے گی تو ہم راستہ بنائیں گے اور کے پی کے عوام کی خوشحالی کا کام جاری رکھیں گے۔ باقی اگر وہ صوبے وہ سڑکیں جو دوسرے صوبوں کو لنک کرتی ہیں، میری تو خواہش ہے وہ ایک دن ذرا بند کر کے دکھائیں، کیونکہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں کے پی سے روزانہ کی بنیاد کے اوپر عوام دوسروں صوبوں میں آتے ہیں، جاتے ہیں، کاروبار کی غرض سے، نوکریوں کی غرض سے، یہ ان کے روز کا معمول ہے۔ تو میں انہیں دعوت دیتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں کہ ایک دن ذرا آپ سڑک بند کریں، صرف کے پی کے عوام آپ کا کیا حل کریں گے یہ آپ کو خود پتہ لگ جائے گا۔ عمران خان کے جو بیٹے ہیں وہ پاکستان آئے تو اریسٹ ہو جائیں گے اور پھر برطانوی سفارتخانہ ان کو رہا یا بازیاب کروا سکے گا؟ یہ ساری افواہیں ہیں، اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کیا ملاقات کے لیے ڈالا عمران خان صاحب سے؟ میرا خیال ہے اس میں بہت بات ہو چکی ہے۔ یہ بات جو ہے میڈیا پہ آپ یہ کہیں کہ ایک افواہ کی شکل میں آئی تھی، اور نواز شریف صاحب کا عمران خان سے ملاقات کا کوئی پروگرام نہیں۔ ڈاکٹر صاحب لاسٹلی یہ کمنٹ کیجیے گا، کل اسلام آباد کی مقامی عدالت سے ایک فیصلہ آیا جس پہ 27 صحافیوں کے جو یوٹیوب چینلز ہیں وہ بند کرنے کا فیصلہ آیا، اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ذاتی اظہار رائے کے اوپر یہ قدغن نہیں، کیونکہ دوسری جانب صحافیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بلا کر سنا بھی نہیں گیا، ہمارا ورژن نہیں لیا گیا؟ دیکھیے میں اس فیصلے کی مندرجات سے تو واقف نہیں ہوں، لیکن یہ بات بالکل جائز ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو اسے بلا کے سننا، اس کا موقف لینا یہ ضروری ہے۔ اگر نہیں لیا گیا تو لیا جانا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو خبریں چلائی جا رہی ہیں، بلکہ کل علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جو قاسم اور سلمان ہیں وہ برطانیہ سے سیدھا جو ہے امریکہ جائیں گے، امریکہ سے وایا جو ہے وہ پاکستان آئیں گے اور وہاں پہ وہ اہم لوگوں سے ملاقات کریں گے۔ کیا سمجھتے ہیں کن لوگوں سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں وہ، اور کیا ان کے آنے کے اوپر کوئی گرفتاری بھی ہو سکے گی؟ علیمہ باجی کی پچھلے اگر 12 بیانات میں دیکھوں تو اس میں سے 10 جو ہیں وہ حقیقت پہ مبنی نہیں تھے، تو اس لیے میں اس بیان کو بھی ایک مفروضہ ہی سمجھتا ہوں۔ وہ اگر پاکستان آتے ہیں تو آئیں، وایا بٹھنڈا آنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تھینک یو۔ اعلان کر دیا ہے اور قاسم مسلمان بھی سنا ہے آ رہے ہیں پاکستان کو، کیسے دیکھتے ہیں اس پر کیا فرمائیں؟ دیکھیے اس وقت ملک کی جو صورتحال ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک میں حالیہ بارشوں کی وجہ سے جو صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہر صوبے میں سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم اپنی جو انتظامی ذمہ داریاں ہیں وہ سب سے پہلے پوری کریں اور اس کے بعد جو سیاسی ذمہ داریاں ہیں انہیں نبھائیں۔ یہ تو تمام پارٹیوں کے لیے ہے۔ باقی تحریک انصاف اگر چاہتی ہے کہ وہ دوبارہ کوئی پروٹیسٹ کی بات جس طرح انہوں نے کی ہے وہ کرے، تو اگر تو انہوں نے کوئی پرامن احتجاج کی بات کی تو ضرور کریں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ ماضی میں جو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے احتجاج رہے ہیں وہ بڑے پرتشدد احتجاج رہے ہیں، سیاسی احتجاج نہیں تھے۔
ان میں انتشار، ہنگامہ آرائی، توڑ پھوڑ آپ نے تمام ان راستوں سے جہاں سے وہ گزرے ہیں آپ نے دیکھی ہے. اور اس دفعہ بھی جو بیانات ان کی لیڈرشپ کے آ رہے ہیں، خاص طور پہ جو سی ایم ہیں کے پی کے، انہوں نے اس احتجاج کے دوران جو ہے وہ اسلحہ لے کے آنے کی بات کی ہے. تو اگر اس طرح کے احتجاج کی وہ بات کریں گے تو یقیناً موجودہ ملکی صورتحال میں کسی بھی مہذب معاشرے میں، کسی بھی ملک میں اس طرح کے احتجاج کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور پاکستان تو اب ماشاءاللہ جس طرح موجودہ صورتحال ہے اندرونی طور پہ اس خطے میں، بین الاقوامی طور پہ پاکستان کو جو پذیرائی ملی ہے، پاکستان کو جو عزت حاصل ہوئی ہے، جو اس کی پوزیشن جو ہے مستحکم ہوئی ہے ہر فورم پہ، اس میں قوم کو ڈیوائیڈ کرنا، اس طرح کا انتشار پھیلانا، نفرت اور تفریق پھیلانا جو تحریک انصاف کر رہی ہے، اس کی قطعی طور پہ اجازت نہیں دی جا سکتی. سر اگر اسلام آباد کی طرف موو کرتے ہیں تو حکومت ایکشن لے گی پہلے کی طرف؟ جی میرا خیال ہے میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے کہ اس کی اجازت قطعی طور پہ نہیں دی جا سکتی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کے پی کے اندر اگر یہ حکومت اپنی جو ہے اپنی ہی سڑکیں بلاک کرنا چاہتی ہے یا اٹک پل کے اوپر وہ پروٹیسٹ کر کے سڑکیں بلاک کرے گی یا سی پیک کو متاثر کر سکتی ہے، تو وفاقی حکومت کا کیا سٹانس ہوگا اس پر؟ دیکھیں جی، وفاقی حکومت کے جو انیشیٹو کے پی میں موجود ہیں، وہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کو ٹھیک کرنا ہو، دہشت گردی کا خاتمہ ہو، سی پیک کے پروجیکٹس ہوں، اس میں اگر وہ تعطل ڈالنے کی کوشش کریں گے تو اس کا راستہ بنانا وفاقی حکومت کو آتا ہے اور ہم نے اپنا کام کرنا ہے اور وہ کے پی کے عوام کے لیے کرنا ہے. جن پروجیکٹس کا میں نے نام لیا ہے، جن انیشیٹوز کا میں نے نام لیا ہے، یہ پنجاب، سندھ یا بلوچستان کے عوام کے لیے نہیں ہے، یہ کے پی کے عوام کے منصوبے ہیں اور ان کی فلاح و بہبود کے منصوبے ہیں، ان کی خوشحالی کے منصوبے ہیں. صوبائی حکومت اگر ان میں رکاوٹ ڈالے گی تو ہم راستہ بنائیں گے اور کے پی کے عوام کی خوشحالی کا کام جاری رکھیں گے. باقی اگر وہ صوبے جو وہ سڑکیں جو دوسرے صوبوں کو لنک کرتی ہیں، میری تو خواہش ہے وہ ایک دن ذرا بند کر کے دکھائیں، کیونکہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں کے پی سے روزانہ کی بنیاد کے اوپر عوام دوسروں صوبوں میں آتے ہیں، جاتے ہیں، کاروبار کی غرض سے، نوکریوں کی غرض سے، یہ ان کے روز کا معمول ہے. تو میں انہیں دعوت دیتا ہوں، چیلنج کرتا ہوں کہ ایک دن ذرا آپ سڑک بند کریں. صرف کے پی کے عوام آپ کا کیا حال کریں گے یہ آپ کو خود پتہ لگ جائے گا. عمران خان کے جو بیٹے ہیں وہ پاکستان آئے تو اریسٹ ہو جائیں گے اور پھر برطانوی سفارت خانہ ان کو رہا یا بازیاب کروا سکے گا. یہ ساری افواہیں ہیں، اس طرح کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کیا نواز شریف صاحب جا رہے ہیں ملاقات کے لیے ڈالا عمران خان صاحب سے؟ میرا خیال ہے اس میں بہت بات ہو چکی ہے. یہ بات جو ہے میڈیا پہ آپ یہ کہیں کہ ایک افواہ کی شکل میں آئی تھی اور نواز شریف صاحب کا عمران خان سے ملاقات کا کوئی پروگرام نہیں. ڈاکٹر صاحب لاسٹلی یہ کمنٹ کیجیے گا، کل اسلام آباد کی مقامی عدالت سے ایک فیصلہ آیا جس پہ 27 صحافیوں کے جو یوٹیوب چینلز ہیں وہ بند کرنے کا فیصلہ آیا ہے. اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ذاتی اظہار رائے کے اوپر یہ قدغن نہیں، کیونکہ دوسری جانب صحافیوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں بلا کر سنا بھی نہیں گیا، ہمارا ورژن نہیں لیا گیا. دیکھیے میں اس فیصلے کی مندرجات سے تو واقف نہیں ہوں، لیکن یہ بات بالکل جائز ہے کہ اگر کسی کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے تو اسے بلا کے سننا، اس کا موقف لینا یہ ضروری ہے. اگر نہیں لیا گیا تو لیا جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو خبریں چلائی جا رہی ہیں، بلکہ کل علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جو قاسم اور سلمان ہیں وہ برطانیہ سے سیدھا جو ہے امریکہ جائیں گے، امریکہ سے وایا جو ہے وہ پاکستان آئیں گے اور وہاں پہ وہ اہم لوگوں سے ملاقات کریں گے. کیا سمجھتے ہیں کن لوگوں سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں وہ، اور کیا ان کے آنے کے اوپر کوئی گرفتاری بھی ہو سکے گی؟ علیمہ باجی کی پچھلے اگر 12 بیانات میں دیکھوں تو اس میں سے 10 جو ہیں وہ حقیقت پہ مبنی نہیں تھے. تو اس لیے میں اس بیان کو بھی ایک مفروضہ ہی سمجھتا ہوں. وہ اگر پاکستان آتے ہیں تو آئیں، وایا بٹھنڈا آنا کوئی ضروری نہیں ہے. تھینک یو.